يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں بنیادیں اٹھاتے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس عمل کو، اس نیکی کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اللہ کریم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو لوگوں کی برکت اور ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس کے ذریعے گر گیا تھا، مٹ گیا تھا۔ اور پہاڑ تھے، جس طرح اس کو یوں سمجھے جیسے پچھلے سال ہمارے ادھر تونسا کے قریب پہاڑوں کے اوپر بہت زیادہ بارش آئی تھی تو وہ اچانک پانی نیچے آیا اور بستیاں بہا کر لے گیا، تو اسی طرح مکہ میں بارشیں آئیں اور وہ سیلاب آتا تھا وہاں، اور اس کی بنیادیں مٹ گئی، اوپر ریت چڑھ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور بنیادیں نکالی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے اور یہ تعمیر کی۔ اس کے بعد ہاشم نے اس کی تعمیر کی۔ ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تولیت لی تو دوسرے قبیلے نے حملہ کر دیا، لڑائی جھگڑے تک آ گئے، تو مشورہ ہوا کہ کسی غیب دان سے، کاہن سے پوچھ لیں کہ اس کی تولیت کے لیے کون بہتر ہے۔ تو جو دوسرا قبیلہ تھا وہ ایک کہنا عورت کے پاس جانا چاہتا تھا۔ راستے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ واپس چلے جاؤ۔ ہاشم نے جب اس کی تعمیر کرنا چاہی تو بیچ میں سے سونے کے ہرن نکلے، انہوں نے اپنے ذاتی استعمال نہیں کیا بلکہ وہ اسی بیت اللہ شریف کے اوپر ہی وہ لگا دیا۔ تو جب انہوں نے وہ آواز لگائی تو دستبردار ہو گئے کہ ہاشم ہی ہمارا سردار ہوگا، تولیت اسی کے پاس ہوگی۔ ہاشم کا نام اصل میں ہاشم نہیں، ہاشم اس لیے پڑا تھا کہ یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، شورے والا سالن بنا کر کے اس میں روٹی بھگو کر کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، اس لیے ہاشم کہتے ہیں۔ پھر ان کی تعمیر کے بعد پھر بارشیں خوب آئیں اور سیلاب آئے، بیت اللہ شریف کی دیواریں پھر بوسیدہ ہو گئی، گرنے کے قریب ہو گئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر مشورہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جائے، لیکن ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وحی سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کی تعمیر کے لیے مشورے ہوتے رہے، پھر ڈر جاتے کہ اس کو گرائیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، پھر مشورہ کرتے، پھر ڈر جاتے، کہتے ہیں کہ ایک سانپ بھی وہاں نمودار ہو جاتا۔ پھر آخرکار انہوں نے ایک پتھر گرایا اور 3 دن اس بندے کا انتظار کیا، اگر عذاب آ گیا تو رک جائیں گے، اگر نہیں آیا تو تعمیر کریں گے۔ پھر اللہ کریم نے ایک پرندہ بھیجا جس نے اس سانپ کو اٹھایا، پھر اس کو گرا دیا اور دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اور جب اتنی تعمیر ہو گئی جہاں پر حجر اسود لگانا تھا تو پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا قبیلوں میں، ہم لگائیں گے، دوسرا کہتا ہم لگاتے ہیں۔ تو مشورہ یہ طے ہوا کہ اگلی صبح جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو اگلی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کے اوپر جو چادر تھی وہ بچھائی اور اس پتھر کو اٹھا کر کے اس میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس کے پلو کو پکڑ لو، اور وہ وہاں لے کر کے گئے
اور آگے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو نصب کر لیا. یوں لڑائیوں سے یہ پھر بچ گئے اور یہ حجر اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کر دیا. یہ شروع میں سفید تھا اور حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم اسے 2 آنکھیں بھی دیں گے اور زبان بھی دیں گے، اور قیامت والے دن ہر اس بندے کو یہ پہچان کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے گا جو ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں گیا اور اسے چوما اور اسے ہاتھ لگائے. اگر نہیں لگا سکا تو اشارہ کرتا گیا، یہ پہچان دے گا اور اس کی گواہی دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اتنا ہی مشورہ تھا، سلو کروا دی، لیکن انہوں نے دروازے بلند کر دیے کہ جس کی مرضی گیٹ لگائیں گے، جس کا دل کرے گا داخل کریں گے، جس کا نہیں دل کرے گا اسے نہیں اندر میں داخل ہونے دیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے دروازے نیچے کر دوں گرا کر کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے لگائے تھے تاکہ ہر بندہ داخل ہو سکے، نکل سکے. تو لیکن مجھے خطرہ ہے کہ قوم نئی شرک سے باز آئی ہے، پھر فتنوں کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہنے دیا. اور یہ جو ابھی حتیم ساتھ خالی جگہ پڑی ہوئی تھوڑی سی دیوار ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. یہ انہوں نے اس لیے تعمیر نہیں کی تھی کہ کیونکہ سب کا متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ سود کا پیسہ اس پر نہیں لگائیں گے. معلوم ہوا سود ہر دور میں کیا تھا؟ حرام تھا. حرام کی کمائی اس نے نہیں لگائی. معلوم ہوا جو ایسے منکر اور فحش کام ہے وہ ہر دور میں منکر اور فحش ہی رہے. ہر عقل سلیم اسے سمجھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے، اور لوگوں سے ظلم کر کے یہ پیسہ کمایا گیا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، انہوں نے گرا کر کے اس کے دروازے نیچے لگا دیے. پھر ملک آیا، اس نے اس کے دروازے اونچے لگا دیے. پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر رشید جو امیر المومنین تھا وہ پھر اسے گرانے لگا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ جوڑ دیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور سارے بادشاہ اسے تماشا بنا رہیں گے. ہر بادشاہ آ کر کہے گا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اسے تعمیر کرتا ہوں، یوں اس کا کھلواڑ بن جائے گا، لہذا رہنے دیجیے جس طرح بنا ہوا ہے اسی طرح پر رہنے دیجیے. تو پھر اس کے بعد اس کو گرانا اور پھر بنانا یہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا، تاکہ یہ کھلواڑ نہ بن جائے. ایک اور بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی بدعت ایسا کام کرتے ہیں جو بدعت ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تم کر رہے ہو، لہذا کیا یہ بدعت ہے. کئی تقریباً مسلمان وہ کہتے ہیں دیکھو غلاف کعبہ بھی تو نہیں تھا تو اب چڑھاتے ہو اتارتے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں فلاں طبہ بادشاہ کو گالیاں نہ دو اس لیے تو اس نے غلاف کعبہ کا استعمال کیا. تو معلوم ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا رکھا ہے؟ جاری رکھا ہے. یہ جو ابھی خوبصورت غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگ وہاں سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سعید بن جبیر مارتے تھے لوگوں کو جو کاٹنا چاہتے تھے کہ تبرک حاصل کریں گے، شفا ملے گی، ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے. وہاں سنت یہ ہے کہ چمٹ کر کے دعا ملتزم کے ساتھ چمڑے. اگر آسانی سے آپ کو چمٹنا نصیب ہوتا ہے تو دکم پیل کر کے نہیں، تو وہاں اللہ کی حضور دعا مانگے، قبولیت کا وہ گھر ہے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بھی نیک کام کرنا ہے اس کے قبولیت کی فکر کریں کہ اللہ کے ہاں کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے. جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ پروردگار ہمارا یہ نیک عمل قبول کر. جس طرح ہم بعض نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کے ذریعے ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. مثلاً حسد ہے، وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ریاکاری ہے، وہ نیکیوں کو کیا ہے؟ ختم کر دیتی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم نے عمل کیا ہے وہ محفوظ رہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تجھ سے دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے دلوں کے حال کہ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے.